ہوتے ہیں۔ تم نے کیا سمجھ لیا ہے کہ ہم جو بینک اور بیلنس بنا لیں یہی ہماری کامیابی ہے؟ تم بڑی سی بڑی بلڈنگیں بنا لو یہ تمہاری کامیابی ہے؟ اچھی سے اچھی دکان بنا لو یہ تمہاری کامیابی ہے؟ نہیں، دوستوں میں اثر و رسوخ بنا لو یہ کامیابی نہیں ہے۔ بڑی سی بڑی بلڈنگ بنا لینے کے بعد کامیابی نہیں ملتی ہے۔ ہاں، تھوڑی دیر کے لیے تو قوم یہ سمجھ لے گی کہ اس نے دنیاوی گھر اپنا بڑا عالیشان بنا لیا ہے، یہ صاحب زراعت و تجارت والا آدمی ہے، یہ صاحب اثر و رسوخ والا آدمی ہے۔ لیکن یاد رکھو دنیا والوں کے سامنے تو تمہیں بڑا کہہ لیا جائے گا، دنیا والوں کے سامنے تو تمہیں صاحب بلڈنگ کہہ لیا جائے گا، دنیا والوں کے سامنے تو جو ہے وہ تمہیں معروف کہہ لیا جائے گا۔ لیکن یاد رکھو معروف وہ نہیں ہوا کرتا ہے لوگوں کے درمیان جو بلڈنگوں کی وجہ سے پہچانا جائے، لوگوں کے درمیان مقبول وہ نہیں ہوا کرتا ہے جو اپنے دوستوں کی میجارٹی کی وجہ سے کیا نام ہے وہ پہچانا جائے، کامیاب وہ نہیں ہوتا ہے لوگوں میں جو اپنے بینک بیلنس کی بنیاد پہ کامیابی دکھاتا ہوا نظر آئے، بلکہ بلند و بالا لوگوں کے درمیان وہ ہوا کرتا ہے اور اللہ کے نزدیک وہ بلند و بالا ہوتا ہے جس کے اعمال سب سے اچھے ہو جائیں، جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک وہی سب سے زیادہ بلند و بالا ہوتا ہے۔ آج دیکھو کتنے بڑے بڑے سلاطین زمانہ آئے اور مٹ گئے، فرعون بھی اسی زمین پہ آیا چلا گیا، نمرود بھی اسی زمین پہ آیا چلا گیا، شداد بھی اسی زمین پہ آیا چلا گیا، قارون بھی اسی زمین پہ آیا چلا گیا، حامان بھی اسی زمین پہ آیا چلا گیا، ابو جہل بھی اسی زمین پہ آیا چلا گیا، ابو لہب بھی اسی زمین پہ آیا چلا گیا، بخت نصر بھی اسی زمین پہ آیا اور چلا گیا۔ یہ سارے سلاطین زمانہ جو آئے تھے یہ اپنے اپنے جھنڈوں کو لہرانا چاہتے تھے، لوگوں میں اپنا ایک جو ہے وہ دہشت پیدا کرنا چاہتے تھے، لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اپنے اثر و رسوخ کا اظہار کرنا چاہتے تھے۔ لیکن دنیا نے یہ دیکھ لیا تھا کہ دنیا میں جنت بنانے کے بعد میں قدم نہیں رکھنے پایا ہے، دنیا نے یہ دیکھ لیا تھا کہ کئی سواریوں کے اوپر جن کے خزانوں کی چابیاں چلتی تھی وہ آنے واحد میں مٹتے نظر آتے ہیں، آج ان کا کوئی نام لیوا باقی نہیں ہے، آج ان کا کوئی نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے، آج ان کی تعریف تو چھوڑیے، اگر کوئی یاد بھی کرتا ہے تو کبھی کوئی اچھائی کے ساتھ نہیں یاد کرتا ہے، اسے برائی کے ساتھ ہی یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب وہ دنیا میں قدم رکھنے کے بعد میں انہوں نے اپنے جھنڈے کو لہرایا تھا تو دنیا نے انہیں ٹھوکروں میں رکھ کر کے اور مار دیا ہے، آج تک ان کا کوئی نام لینے والا زندہ نہیں نظر آتا ہے۔ لیکن یاد رکھو اسی روئے زمین کے اوپر جو اپنا جھنڈا لہرانا نہیں چاہتے تھے بلکہ جنہوں نے اسلام کے جھنڈے کو ایک ہاتھ میں لیا ہے اور قرآن کے جھنڈے کو ایک ہاتھ میں لیا ہے، اگر میدان کرب و بلا کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھو، میدان کرب و بلا کی دھرتی پہ میرے آقا امام حسین گئے تھے تو اپنا جو ہے وہ اثر و رسوخ دکھانے نہیں گئے تھے بلکہ ایک ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا لے کر کے گئے تھے، ایک ہاتھ میں قرآن لے کر کے گئے تھے۔ آج میرا امام حسین زندہ ہے، آج امام علی اکبر زندہ ہے، آج امام قاسم بھی زندہ ہے، آج حضرت حر بھی زندہ ہے، آج حضرت علی اصغر بھی زندہ ہے۔ اسی روئے زمین کے اوپر جو ہے وہ غوث اعظم بھی بغداد کی دھرتی پہ آئے تھے، وہ اپنا جھنڈا نہیں لے کر کے آئے تھے، غریب نواز بھی آئے تھے اپنا جھنڈا لے کر کے نہیں آئے تھے، وارث پاک بھی آئے تھے اپنا جھنڈا لے کر کے نہیں آئے تھے، سید سالار بھی آئے تھے اپنا جھنڈا لے کر کے نہیں آئے تھے۔ ارے وہ اور تھے جو اپنا جھنڈا لہرانا چاہتے تھے، زمانے نے ٹھوکر لگا دیا ہے، کوئی نام لینے والا باقی نہیں ہے، لیکن جنہوں نے اسلام کے جھنڈے کو اٹھایا تھا وہ غوث اعظم آج بھی زندہ ہے، غریب نواز آج بھی زندہ ہے، سید سالار آج بھی زندہ ہے، وارث پاک آج بھی زندہ ہے، اعلیٰ حضرت آج بھی زندہ ہے اور یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہم یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ دنیا فانی ہے، چند دن کے لیے۔ میں نے ابھی شروع میں آپ کو درود پاک پڑھنے کے لیے کہا، آج
کتنے ایسے لوگ ہیں جو جاتے ہیں میرے پاس، علماء کے پاس، معوذین کے پاس، شکریہ، کہتے ہیں حضرت میری دکان نہیں چل رہی ہے، کچھ کر دیجئے، حضرت کوئی چوکی بنا دیجئے، دکان نہیں چل رہی ہے، ہاں گھر میں جھگڑے بہت ہو رہے ہیں، دکان نہیں چل رہی ہے، گھر جھگڑے بہت ہو رہے ہیں، میاں بیوی میں نہیں بن رہی ہے، ساس بہو میں نہیں بن رہی ہے، بیٹا بیٹی میں نہیں بن رہی ہے، کسی میں بن نہیں رہی ہے، گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی ہے، تمام تر پریشانیاں لاحق ہے، بیوی بھی بیمار ہے، بچے بھی بیمار ہیں، ماں بھی بیمار ہے، باپ بھی بیمار ہے، اکثر بیماریاں گھیرے رہتی ہے۔ میں کہتا ہوں اپنے گھروں میں تم درود پاک کی محفل سجا دو، اپنے گھروں میں درود پاک کی محفل سجا دو، اور درود پاک کے لیے یہ لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت نہیں ہے، ہاں یہ شامیانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اتنے بڑے پنڈال کی ضرورت نہیں ہے، آپ بیٹھ جائیں، آپ کی شریک حیات بیٹھ جائیں، آپ کے بچے بیٹھ جائیں، خود بھی بیٹھ جائیں، ایک آدمی نبی پہ درود پڑھنے کو بتائے، سارے لوگ مل کر کے درود پڑھنے لگے۔ جب تم آمنہ کے لال پہ درود پڑھو گے، مدینے کے تاجدار پہ درود پڑھو گے، انیس الغریبین آقا پر درود پڑھو گے، مراد المشتاقین داتا پہ درود پڑھو گے، سنو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے ایک فرشتہ میرے قبر کے قریب مقرر کیا ہے، جس کا ایک پر جو ہے وہ مغرب میں ہے اور ایک پر جو ہے وہ مشرق میں ہے۔ پوری دنیا میں جب کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، وہ فرشتہ سونے کے تشت میں سجا کر کے اور میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کا باپ ہے، فلاں کا فلاں ہے، یا رسول اللہ وہ آپ پر درود پاک پڑھ رہا ہے۔ اے غیبی کے غیور مسلمانوں، میں آپ سے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج اگر اس محفل نور میں بیٹھ کر کے تم آمنہ کے لال پہ درود پاک پڑھو گے، انیس الغریبین آقا پر درود پاک پڑھو گے، اپنے گھروں پہ بیٹھ کر کے درود پاک پڑھو گے، تمہیں کچھ ملے یا نہ ملے لیکن اتنا تو ضرور ملے گا کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں تمہارا نام لیا جائے گا، آمنہ کے لال کی بارگاہ میں تمہارا نام لیا جائے گا، مراد المشتاقین کی بارگاہ میں تمہارا نام لیا جائے گا۔ اور جب تم اپنے گھروں میں مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھنے کی ایک محفل سجاؤ گے، بیماریاں دور ہو جائیں گی، غربت کا قلاس جو ہے وہ کٹ جائے گا، تمہاری دکانیں جو ہے وہ چلنے لگیں گی، تمہارا کاروبار میں جو ہے وہ ترقی ہونے لگے گی۔ اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا، آج دنیا یہ کہتی نظر آ رہی ہے اتنے عاشقان رسول بیٹھے ہو، اگر میں آپ سے یہ پوچھ لوں جتنے لوگ ہیں جو مدینہ جانا چاہتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دیں، کتنے لوگ ہیں؟ سارے لوگ ہیں، سب یہی چاہتے ہیں، چاہے بچہ ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو۔ ابھی چند دن پہلے ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے وہ عمرہ کرنے کا ارادہ بنا رہے تھے، میں نام کا ذکر نہیں کروں گا، ان کا ٹکٹ بھی 9 فروری کو ہو چکا ہے۔ جب ان سے میری ملاقات ہوئی انہوں نے کہا حضرت عمرہ کا ارادہ ہے، میں نے کہا اللہ قبول فرمائے، آپ کے سفر کو مبارک فرمائے۔ انہوں نے کہا حضرت میں جا رہا ہوں، میری شریک حیات بھی جا رہی ہے، لیکن ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے آ کر کے مجھ سے کہا ہے ابو آپ مدینہ جا رہے ہیں، امی آپ مدینہ جا رہی ہیں اور مجھے مدینہ لے کر کے نہیں جائیں گی، آپ مدینہ آپ لوگ تو جا رہے ہیں لیکن مصطفیٰ کی بارگاہ میں مجھے نہیں لے کر کے جائیں گے، میرا تو ابھی پاسپورٹ بھی نہیں بنا ہوا ہے۔ یہ وہ اپنی شکایت باپ کی بارگاہ میں درج کراتا ہے اور اس بیٹے نے کہا تھا اے میرے والد گرامی اگر آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ کا اگر بجٹ الاؤ نہیں کر رہا ہے نہ صحیح، میں نے غلک رکھ رکھا ہے اس میں اتنی رقم نکل آئے گی کہ میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں چاہے سنیوں کے مسلمانوں کا جو ہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، سب کوئی بھی ہو، ہر آدمی کے دل میں یہ اشتیاق باقی ہے اے کاش مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے۔ کتنے ایسے صاحب ثروت ہیں جو مدینہ نہیں جا سکے ہیں، جن کے مال و دولت کی توتی بولتی ہے لیکن مدینے نہیں جا سکے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو صاحب کاروبار بھی ہیں لیکن مدینے نہیں جا سکے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں لوگ مدینے جاتے ہیں، وہ اپنے مال و دولت کی بنیاد پہ جاتے ہیں۔ اینی کے غیور مسلمانوں سنو، مدینے سب نہیں جایا کرتے ہیں، مدینہ وہی جایا کرتے ہیں جنہیں آمنہ کا لال بلاتا ہے، مدینے کے تاجدار بلاتے ہیں، انیس الغریبین آقا بلا لیا کرتے ہیں، وہی مدینہ جایا کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں مال نہیں ہے نہ صحیح، دولت نہیں ہے نہ صحیح، کاروبار نہیں ہے نہ صحیح، ارے تم آمنہ کے لال پہ درود پاک پڑھنا شروع کر دو۔ یہ درود پاک کی
اتنی برکت ہوگی کہ میرے آقا تمہیں مدینہ بلا لیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک عاشق رسول نے کہا تھا کہ پریشان حال رکھا تھا جنہیں غریبی نے، چلے گئے وہ مدینے درود پڑھ پڑھ کر۔ اے غیور مسلمانوں، اپنے گھروں میں درود پاک، اپنے بچے بچیوں بیوی جتنے بھی افراد ہو ان کو درود پاک پڑھنے کا طریقہ بتاؤ، خود بھی پڑھو اور اپنے بچوں کو بھی درود پاک پڑھنے کا طریقہ بتاؤ۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ درود تاج یاد کروائیں تبھی پڑھیں، درود لکھی یاد کروائیں تبھی پڑھیں، درود ہزاری یاد کروائیں تبھی پڑھیں، نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک درود ہے، صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک درود پاک ہے۔ آپ اسی کا ورد کرتے رہیں، آپ کے گھروں میں برکتیں ہوں گی۔ نمازوں کی پابندی کریں۔ غوث اعظم کی محفل ہے، سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے سرکار میرا کاروبار نہیں چلتا ہے، گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے، گھر میں لوگ اکثر بیمار بھی رہا کرتے ہیں، سرکار میں بھی نماز پڑھتا ہوں، میری بیوی بھی نماز پڑھتی ہے، میرے بچے بھی نماز پڑھتے ہیں، میرے گھر کا فرد ہر ایک فرد نماز پڑھتا ہے، لیکن حضرت برکت نہیں ہو رہی ہے۔ اس نے اپنے دل میں یہ ارادہ کیا تھا کہ ہو سکتا ہے غوث اعظم کوئی تعویذ دے دے، ہو سکتا ہے غوث اعظم کوئی چوکی ووکی بنا دے، نہیں، بلکہ سرکار غوث اعظم نے فرمایا جاؤ تم اپنے گھر کے دروازے پہ ایک پردہ لگا دو۔ جب وہ پردہ لگا دیتے ہیں کچھ دنوں کے بعد میں گھر میں برکت ہونے لگی، خوب ان کے رزق میں اضافہ ہو گیا، ساری پریشانیاں جو ہے وہ دور ہو جایا کرتی ہیں۔ لہٰذا اے غیور مسلمانوں، یہی جب وہ اپنے گھر کے دروازے پہ پردہ لگا دیا، گھر میں اتنی برکت ہوئی کہ اس کے گھر کے اندر جو ظرف تھے مال و دولت رکھنے کے لیے وہ کم پڑ گئے ہیں، ان کی وسعت جو ہے وہ ظرفیت جو ہے وہ کم پڑنے لگی۔ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا، اس نے عرض کرتا ہے سرکار آپ یہ تحفہ قبول فرما لیجئے۔ اب وہ تحفہ پیش کرنے کے بعد میں جب وہ اپنے گھر کی طرف واپس چلنے کا ارادہ کیا، سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں قدموں کو پکڑ کے عرض کرتا ہے اے غوث اعظم ذرا یہ تو بتا دیں آپ نے کوئی تعویذ نہیں دیا تھا، آپ نے کوئی کنڈا اور مالا نہیں دیا تھا، آپ نے جو ہے وہ کوئی چوکی وغیرہ نہیں دیا، آخر یہ بتاؤ میرے گھر میں اتنی برکت کیسے ہونے لگی، پہلے بے برکتی کیوں تھی؟ اب سنو، غوث اعظم فرماتے ہیں حضور امام حسین کا شہزادہ فرماتا ہے، حضرت علی کا شہزادہ فرماتا ہے، سرکار عبد القادر فرماتے ہیں، امام الاولیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے سنو، تمہارا گھر روڈ کے کنارے ہے۔ اس نے کہا ہاں سرکار روڈ کے کنارے ہے۔ کہا تمہارے گھر کے مین دروازے کے اوپر جو ہے وہ پردہ نہیں تھا، اور تمہارے گھر کے دروازے سے جو ہے وہ بے نمازیوں کا گزر ہوا کرتا تھا، بے نمازی نکلا کرتے تھے، اور ان بے نمازیوں کی منحوس نظریں جو ہیں وہ تمہارے گھر کے اندر تک جایا کرتی تھی، اور انہی کی منحوس نظروں کی وجہ سے جو ہے وہ تمہارے گھر میں برکت نہیں ہوا کرتی تھی۔ اور جب اب تم نے اپنے گھر کے دروازے کے اوپر پردہ لگا دیا ہے تو اب تیرے گھر میں بے نمازیوں کی نظریں نہیں جاتی ہیں، ان کی منحوس نظریں نہیں پڑتی ہیں، اب تیرے گھر میں برکت بھی ہو رہی ہے، تیرے رزق میں اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے، ساری پریشانیاں بھی دور ہوتی جا رہی ہیں۔ اے غیور مسلمانوں، یہیں سے ہمیں پیغام یہ ملتا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا مقام عطا فرمایا تھا، اللہ تعالی نے کیا بصیرت عطا فرمائی تھی۔ سرکار غوث اعظم نے کوئی تعویذ نہیں دیا، فقط اتنا فرمایا تھا کہ گھر کے دروازے کے اوپر پردہ لگا دو۔ آپ لوگ اتنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر گھر کا بچہ نمازی ہو اور اگر گھر کے دروازے کے اوپر پردہ نہ ہو، اگر بے نمازیوں کی نظریں اندر تک پہنچ جائیں تو رزق میں برکت نہ ہونے پائے، اس کے گھر میں خیر و برکت نہ ہونے پائے، اس کے کاروبار میں ترقی نہ ہونے پائے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنے ایسے گھر ہیں کہ جس میں شراب کی بوتلیں بھی توڑی جاتی ہیں، کتنے ایسے گھر ہیں کہ جس میں جوا بازی کے اڈے بھی لگتے ہیں، کتنے ایسے گھر ہیں جس میں شراب خوری کے اڈے بھی لگتے ہیں، کتنے ایسے گھر ہیں کہ جس میں غیبتوں کی سازشوں کی محفلیں رچائی جاتی ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں تمہارے گھروں میں برکتیں جب ہوں گی جب تمہارے گھر کا بچہ نمازی ہوگا۔ آج تو تمہارے گھروں کے اندر جو ہے وہ بچہ بے نمازی ہے۔ یاد رکھو جس دن تمہارے گھر کا ہر ایک فرد رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے گا، اللہ دنیا کی دولتوں کو اٹھا کے تمہارے قدموں میں ڈال دے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت جس نے غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت ماشاءاللہ۔
لہذا اے غیور مسلمانوں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتائیں، درود پاک پڑھنے کا طریقہ بتائیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں جب 11 تاریخ آئے سرکار غوث اعظم کے نام سے نظر دلائیں۔ ہاں، بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر پہ کچھ میٹھا وغیرہ پکا کر کے، اور اگر کوئی نظر دینے والا نہ ملے تو انہیں جو یاد ہو، ہاں جو یاد ہو، قرآن شریف تو اکثر پڑھ ہی لیتی ہیں، جو صورتیں یاد ہوں پڑھ کر کے وہ خود غوث اعظم کی نظر کریں۔ ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ حضرت یہ بتائیں کیا عورتیں بھی غوث اعظم کی نظر دے سکتی ہیں؟ میں نے کہا کیا حضرت فاطمہ ایک عورت ہی تو تھی؟ عورتیں کیوں نہیں دے سکتی ہیں نظر؟ ہاں، وہ خود فاتحہ کر سکتی ہیں۔ یہاں تک کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فاتحہ کے لیے جو ہے، ایک فاتحہ کی بات آئی، ایک بات یاد آئی، آپ سن لیں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں ایک جہالت بھری ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کو بعض اشیاء کو نکال دیا ہے کہ اس پہ فاتحہ ہوگی تو اس پہ نہیں ہوگی، اس پہ ہوگی تو اس پہ نہیں ہوگی، اس پہ ہوگی تو اس پہ نہیں ہوگی۔ بعض لوگ کہتے ہیں ارہر کی دال پہ فاتحہ نہیں ہوتی ہے، یہ غلط ہے، ارہر کی دال پہ بھی فاتحہ ہو سکتی ہے۔ ہاں، بعض لوگ کہتے ہیں مچھلی پہ فاتحہ نہیں ہوتی ہے، مچھلی پہ بھی فاتحہ ہو سکتی ہے۔ یہ آپ جان لیں، یہ جہالت ہے کہ ارہر کے دال پہ فاتحہ نہیں ہوتی ہے اور مچھلی پہ فاتحہ نہیں ہوتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں بھی جو ہیں، یہ جو چیزیں کھانے میں جائز ہیں، سب کا ایصال ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ جنتیوں کو جنت میں جو پہلی غذا ملے گی وہ بھی مچھلی بھنی ہوئی ملے گی۔ ہاں، جنتیوں کو جو پہلی غذا ملے گی وہ بھنی ہوئی مچھلی ملے گی۔ لہٰذا ہمیں جہالت سے نکل کر کے اور اجالے میں آنا چاہیے، مصطفیٰ کے سچے غلام بن جانا چاہیے۔ وہ غلام جیسے صدیق اکبر تھے، عمر فاروق اعظم تھے، ہم ان کے غلام بن جائیں، اور جب ان کے غلام بن جائیں گے تو مصطفیٰ کے غلام بن جائیں گے۔ اور یاد رکھو، غلامی کی بات آئی ہے، حضرت زید بن حارثہ تھے، یہ بھٹک گئے، راستہ جا رہے تھے اپنی ماں کے ساتھ ننیال، راستہ بھٹک گئے، لوگوں نے بازار در بازار انہیں بیچ دیا، یہاں تک کہ ماں اور باپ سے جدا ہو گئے۔ اور ماں اور باپ کے دل کے اندر اولاد کی محبت کتنی ہوا کرتی ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں۔ ایک ماں اور باپ اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ماں باپ زارو قطار گھر پہ جا کر کے روتے رہتے تھے، ہر وقت روتے رہتے تھے حضرت زید کی محبت میں، کیونکہ وہ ماں باپ سے جدا ہو گئے تھے۔ یہاں تک کہ لوگوں نے بازار در بازار بیچ دیا۔ وہ پہنچ گئے آمینہ کے لال کی بارگاہ میں، مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں، انیس الغریبین کی بارگاہ میں پہنچے، مراد المشتاقین داتا کی بارگاہ میں پہنچے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو حضرت زید کے علاقے کے کچھ لوگ حج کرنے کے لیے گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ان کی حاضری ہوئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت زید کو دیکھا۔ دیکھنے کے بعد میں حضرت زید نے جب اپنے علاقے کے لوگوں کو دیکھا تو بڑے خوش ہو گئے۔ آج بھی ہوتا ہے، اگر کہیں کوئی کمانے کی غرض سے گیا ہو اور اپنے گاؤں کا کوئی آدمی پہنچ جائے تو اس کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، سوچتا ہے کیا کھلا دوں، کیا پلا دوں، کیا ان کی ضیافت کر دوں۔ یہ تمام تر خوشیاں اس کے یہاں جو ہے انگڑائیاں لینے لگتی۔ حضرت زید آمینہ کے لال کی بارگاہ میں تھے، مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں تھے، انیس الغریبین آقا کی بارگاہ میں تھے۔ ان کے علاقے کے لوگ گئے حج کرنے کے لیے، جب دیکھا کہ حضرت زید وہاں ہیں، انہوں نے اپنے ماں باپ کی خیریت پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری جدائی میں رو رو کر کے ان کی آنکھیں ہمیشہ بھیگی رہا کرتی ہیں، وہ تو پیٹ بھر کا کھانا بھی نہیں کھاتے ہیں۔ شام کا چولہا جل گیا تو صبح چولہا نہیں جلتا ہے، اگر صبح چولہا جل جاتا ہے تو شام کو چولہا نہیں جلتا ہے، کئی دل میں پڑا رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ تمہارے ماں باپ جو ہے وہ دروازے پہ بیٹھ کر کے آنے جانے والوں سے جو ہے وہ تمہارے بارے میں پوچھتی ہے، کہیں تو نے میرے زید کو دیکھا ہے، کہیں تو نے میرے زید کو دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، اس طریقے سے وہ پوچھا کرتے ہیں۔ اور زید تم یہاں پہ ہو؟ حضرت زید نے کہا تھا جا کر کے میرے والدین کریمین سے کہہ دینا کہ میں کسی دنیا دار کی بارگاہ میں نہیں ہوں، بلکہ آمینہ کے لال کی بارگاہ میں ہوں، مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں ہوں، انیس الغریبین آقا کی بارگاہ میں ہوں۔ کبھی وضو کے لیے پانی دیتا ہوں تو کبھی نماز کے لیے مصلی دیتا ہوں۔ حضرت زید مصطفیٰ کی خدمت میں رہ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت زید کے علاقے کے لوگوں نے آ کر کے بتایا جب ان کے والدین کریمین سے کہ آپ کا بیٹا مدینے میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہے۔ حضرت زید کے باپ حضرت حارثہ نے رخت سفر باندھا ہے، اپنے بھائی کو لیا ہے اور لے کر کے چل دیے ہیں مدینے کی جانب، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے۔ اب وہ چل دیے ہیں، راستے کا سفر ہے،
ٹرین اور جہاز کا سفر نہیں تھا بلکہ پیدل سفر تھا. ریتیلی زمین تھی, کئی سو کلومیٹر پیدل چلنا ہے. مہینوں کے بعد میں جب جا کر کے آمنہ کے لال کی بارگاہ میں پہنچے ہیں, مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں پہنچے ہیں, انیس الغریبین آقا کی بارگاہ میں پہنچے ہیں, مراد المشتاقین داتا کی بارگاہ میں پہنچے ہیں. حضرت زید نے دیکھا کہ حضرت زید کے والد گرامی حضرت حارثہ جو ہے وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں. حضرت زید اندر تھے, اتنے میں ایک نے جا کر کے بتایا ہے کہ ایک حارثہ نام کے آدمی آئے ہیں, فلاں علاقے سے آئے ہیں. زید وہ کہتے ہیں کہ زید تمہارا بیٹا ہے, کیا تمہارے باپ کا نام حقیقت میں حارثہ ہی ہے؟ حضرت زید نے کہا ہاں ہاں میرے باپ کا نام حارثہ ہی ہے. حضرت زید اندر سے باہر نکل کر کے آتے ہیں, باپ کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے, بیٹے نے باپ کو دیکھا ہے, بیٹے نے باپ کو دیکھا ہے. اگر کئی سال کے بعد میں بیٹا اگر سعودیہ سے آ جائے تو باپ کی آنکھیں جو ہے وہ خوشی کے آنسوؤں سے کبھی جو ہے وہ رکتی نہیں ہے, خوشی کے آنسو نکل آتے ہیں. ماں بھی خوشی کے آنسو رونے لگتی ہے, بہنوں کے آنکھوں سے بھی خوشی کے آنسو نکل آتے ہیں. بلکہ حضرت زید کی نظر جو ہے جب باپ کے چہرے کے اوپر پڑتی ہے, حضرت حارثہ کی نظر جو ہے حضرت زید کے اوپر پڑتی ہے, باپ بیٹے کی نظریں پڑ جا کر آپس میں ملتی ہیں. کئی سال ہو گئے تھے ملاقات نہیں ہوئی تھی, آج باپ نے بیٹے کو دیکھا ہے, بیٹے نے باپ کو دیکھا ہے, دوڑ کر کے سینے سے لگ گئے ہیں. بیٹا باپ کی پیشانی کو بوسہ دے رہا ہے, باپ بیٹے کے پیشانی کو بوسہ دے رہا ہے. زارو قطار دونوں کی آنکھیں برس رہی ہیں, ساون اور بھادو کی طرح آنسوؤں کی لڑیاں گر رہی ہیں. اللہ اکبر. حضرت زید ابن حارثہ اپنے باپ کے قدموں کو چوم لیتے ہیں. اس کے بعد میں مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں اے زید سن لو, یہ تمہارے باپ حارثہ ہیں اور یہ تمہارے چچا ہیں. یہ کسی اور غرض کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں, یہ تمہیں میری بارگاہ سے لے جانا چاہتے ہیں. اے زید اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ تم میری بارگاہ میں رہو گے یا اپنے باپ کے پاس جاؤ گے. اب حضرت زید کا قدم دو ناؤں کے اوپر ہے. وہ سوچتے ہیں اگر باپ کے گھر جاتا ہوں تو رسول پاک کا در چھوٹ رہا ہے, آمنہ کے لال کا در چھوٹ رہا ہے, مدینے کے تاجدار کا در چھوٹ رہا ہے, انیس الغریبین آقا کا در چھوٹ رہا ہے, مراد المشتاقین داتا کا در چھوٹ رہا ہے, طٰہٰ و یاسین داتا کا در چھوٹ رہا ہے. اور اگر رسول پاک کے پاس رہتا ہوں تو میرے باپ کا در چھوٹ رہا ہے. آخر جاؤں تو کہاں جاؤں؟ آخر زید کے دل نے فیصلہ کیا اے زید اگر باپ کا در چھوٹے تو چھوٹ جائے, آمنہ کا لال نہ چھوٹنے پائے, مدینے کے تاجدار نہ چھوٹنے پائے, انیس الغریبین نہ چھوٹنے پائے. اور حضرت زید نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کا در چھوڑ کر کے نہیں جانے والا. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا یا رسول اللہ تیرے ٹکڑے پہ پلے, غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, چھڑکیاں کھائے کہا چھوڑ کے صدقہ تیرا, تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے, کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوار تیرا. اے غیور مسلمانوں, یہ بھی ایک غلام تھے مصطفیٰ کے, اور آج ہم بھی اپنے آپ کو مصطفیٰ کے غلام کہہ رہے ہیں, لیکن مساجد تک جانا نہیں ہو رہا ہے. ہاں مسجدوں تک نہیں پہنچ رہے ہیں, پکے مسلمان ہیں. ہاں نماز ہفتے میں ایک دن پڑھتے ہیں جمعے کی, وہ بھی صرف 2 رکعت, اور پکے مسلمان ہیں. ہاں گوشت کھانے والے پکے مسلمان ہیں. ہاں تو ایسا مسلمان مت بنو, ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں. اس دار پانی میں کچھ اچھے کام کر جا, 4 دن کی زندگانی میں اسلام کی جو شان ہے وہ شان نہ چھوڑو. دنیا کے لیے بھائیو ایمان نہ چھوڑو. عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن, 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. یا صاحب الجمال و یا سید البشر بوجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. یہی بولی سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے, سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے ایک نے ایک بنایا, تجھے ایک نے ایک بنایا. ایک روز یہ کہنے لگے جبریل سے شاہ امم تم نے تو دیکھا ہے کہیں, بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. کی عرض یہ جبریل نے اے مہجبی تیری قسم, افاقہ گردیدہ ام مہر بتا ورزیدہ ام, بسیار خوبہ دیدہ ام, لیکن تو چیزیں دیگری. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آپ میرے ساتھ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وسیم بھائی کبھی